اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم جو بیان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در منع امید از مخلوقات، یعنی مخلوقات سے امید وابستہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں، مخلوقات سے امید وابستہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں کہ مخلوقات سے امید قائم نہ کی جائے، مخلوق سے امید وابستہ نہ کی جائے اور مخلوق سے امید قائم نہ کی جائے، بلکہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے اور اپنے رب العالمین سے ہی ہمیشہ امید قائم کی جائے، ہمیشہ امید وابستہ کی جائے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ازی پس مکن تکیہ بر روزگار کے ناگا ز جانت بر آرد دمار، ازی پس مکن تکیہ بر روزگار کے ناگا ز جانت بر آرد دمار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تو نہ کر بھروسہ اہل زمانہ پر، اس کے بعد تو نہ کر بھروسہ اہل زمانہ پر، اس لیے کہ اچانک تیری جان پر ہلاکت لائے گا، کہ اچانک تیری جان پر ہلاکت لائے گا یا اچانک تیری جان کو ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ توجہ سے سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ ازی پس کا معنی اس کے بعد، اس کے بعد، اور کس کے بعد؟ یہ جو ما قبل شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کتاب لکھی اور جتنے بھی اسباق اس میں بیان کیے اور جتنے بھی عنوانات اس میں قائم کیے، ان سب کو پڑھ لینے کے بعد شیخ سعدی فرماتے ہیں ازی پس، اب اس کے بعد، اتنا کچھ جان لینے کے بعد اب میں یہ کہتا ہوں، ازی پس اس کے بعد مکن نہ کر، مکن نہ کر، یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے، تکیہ کا معنی بھروسہ، بر روزگار زمانے پر یا زمانے والوں پر، ناگا کا معنی اچانک، جانت یہ اصل میں ہے لفظ جان اور تا اس کے ساتھ ضمیر خطاب ہے، جانت تیری جان، بر آرد دمار، دمار کا معنی ہے ہلاکت، دمار کا معنی ہلاکت۔ اب دیکھیں، ازی پس مکن تکیہ بر روزگار، اس کے بعد تو نہ کر بھروسہ زمانے پر یا زمانے والوں پر، کیوں کہ ناگا ز جانت بر آرد دمار، اس لیے کہ اچانک تیری جان ہلاکت میں مبتلا ہوگی، اس لیے کہ اچانک تیری جان ہلاکت میں مبتلا ہوگی، یا اچانک تیری جان پر ہلاکت لائے گا۔ کون ہلاکت میں لائے گا یا کون ہلاکت میں تیری جان کو مبتلا کرے گا؟ یہ جو جان، جو زمانے پر بھروسہ کرنا، یہ جو زمانے پر بھروسہ کرنا ہے اور زمانے والوں پر بھروسہ کرنا ہے، یہ تجھے ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ زمانے پر بھروسہ نہ کر، حالات پر بھروسہ نہ کر، زمانے والوں پر بھروسہ نہ کر، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کر، اپنے خالق پر بھروسہ کر، اپنے رازق پر بھروسہ کر، اپنے مالک پر بھروسہ کر، اپنے رب العالمین پر بھروسہ کر، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، اسی پر بھروسہ کر، اسی پر تکیہ کر، کبھی بھی زمانے پر یا زمانے والوں پر بھروسہ نہ کر۔ اگر تو زمانے پر بھروسہ کرے گا اور زمانے والوں پر بھروسہ کرے گا تو وہ تجھے ہلاکت کے گڑھے میں پھینکیں گے اور تیری جان پر ہلاکت لائیں گے۔ امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مکن تکیہ بر لشکر بے عدد کہ شاید ز نصرت نایابی مدد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنے زیادہ لشکر پر بھروسہ نہ کر، یعنی اپنے لشکر کی کثرت پر بھروسہ نہ کر۔ کیونکہ ممکن ہے کہ تجھے اللہ کی جانب سے مدد حاصل نہ ہو،
کیونکہ ممکن ہے کہ تجھے اللہ کی جانب سے مدد حاصل نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے لشکر کی کثرت پر بھروسہ نہ کر۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ مکن کا معنی نہ کر، تکیہ کا معنی بھروسہ، بر لشکر کا معنی لشکر پر، بے عدد بے شمار، ان گنت یا کثیر، یعنی اپنے کثیر لشکر پر بھروسہ نہ کر۔ یہ نہ گمان کر کہ تیرے پاس بہت زیادہ لشکر ہے، لشکر کی کثرت ہے، بے عدد ان گنت بے شمار لشکر ہے اور تیرے ماتحت بہت زیادہ فوج ہے، تو اس فوج کی، اس لشکر کی کثرت پر بھروسہ نہ کر۔ کیوں کہ شاید، کیونکہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ذی نصرت نایابی مدد، کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے تجھے نصرت حاصل نہ ہو، مدد حاصل نہ ہو۔ اگر اللہ کی جانب سے تجھے مدد حاصل نہ ہو، نصرت حاصل نہ ہو، اس کی رحمت حاصل نہ ہو، اس کا اذن نہ ملے، تو اس وقت تک بے عدد لشکر، ان گنت لشکر، بے شمار لشکر اور لشکر کی کثرت تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تجھے کامیابی نہیں دلوا سکتی، جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تیرے ساتھ نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ لشکر کی کثرت پر اور لشکر کی زیادتی پر تو بھروسہ نہ کر، کہ شاید ذی نصرت نایابی مدد، کیونکہ ممکن ہے کہ تجھے اللہ کی جانب سے مدد حاصل نہ ہو۔ اگر تیرے پاس لشکر کم ہو لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہو، تو پھر تجھے فتح سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اگر تیرے پاس لشکر تو ان گنت ہو، بے شمار ہو، بے عدد ہو، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ تیرے ساتھ نہ ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے کامیاب نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندے کی کامیابی کے لیے لشکر کی کثرت ضروری نہیں، اللہ کی مدد ضروری ہے، اللہ کی نصرت کا ہونا ساتھ ضروری ہے۔ اس لیے بے عدد بے شمار اور ان گنت لشکر پر بھروسہ نہ کر۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے شعر کی طرف۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مکن تکیہ بر ملک و جاہو حشم، کہ پیش از تو بودست و بعد از تو ہم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنی سلطنت، مرتبے اور خدام پر بھروسہ نہ کر، اپنی سلطنت، مرتبے اور خدام پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ یہ تجھ سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور تیرے بعد بھی ہوں گے، تجھ سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور تیرے بعد بھی ہوں گے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ مکن کا معنی نہ کر، تکیہ کا معنی بھروسہ، بر ملک ملک پر یا سلطنت پر، جا کا معنی مرتبہ اور حشم کا معنی نوکر چاکر، حشم کا معنی نوکر چاکر یا خدام۔ پیش از تو، تجھ سے پہلے، بودست تھے، و بعد از تو ہم، و بعد از تو اور تیرے بعد بھی ہم ہوں گے، اور تیرے بعد بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں، مکن تکیہ بر ملک و جاہو حشم، تو سلطنت پر، بادشاہت پر، مرتبے پر، خدام پر، نوکر چاکروں پر بھروسہ نہ کر۔ کیوں کہ پیش از تو بودست، کیونکہ یہ جو تھے، یعنی سلطنت، جاہو منصب، مرتبہ، خدام، نوکر چاکر، یہ تجھ سے پہلے بھی تھے، وبعد از تو ہم، اور تیرے بعد بھی ہوں گے، لیکن تو نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تجھ سے پہلے سلطنت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، منصب بھی تھے، مرتبے بھی تھے، نوکر بھی تھے، نوکر چاکر بھی تھے، خدام بھی تھے، ماتحت ملازمین بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر تو نہیں تھا۔ تو یہ منصب اور یہ مرتبے اور یہ سلطنت اس وقت بھی تھی، اب جب کہ تو ہے، یہ اب بھی قائم ہے، اور جب تو چلا جائے گا اس دنیا سے، رخصت ہوگا، یہ تیرے بعد بھی ہوں گے۔ مراد یہ کہ یہ منصب اور یہ رتبے اور یہ سلطنت اور یہ خدام، ان پر بھروسہ نہ کر، ان کے ساتھ دل نہ لگا، یہ تجھ سے پہلے بھی تھے، تیرے بعد بھی ہوں گے۔ تو اپنی آخرت کی فکر کر، تو نہیں رہے گا، تو نہیں رہے گا۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو ان چیزوں پر بھی فنا ہوگی، ان چیزوں پر بھی فنا آئے گی، یہ بھی چیزیں فانی ہیں، یہ بھی فنا ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے تو نہیں رہے گا۔
اس سے پہلے تو نہیں رہے گا، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کر کہ پیش از تو بود است، کہ یہ چیزیں تجھ سے پہلے بھی تھی، وبعد از تو ہم، اور تیرے بعد بھی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں آج کے چوتھے شعر کی طرف۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکن بد کے بد بینی از یار نیک، نمی روید از تخم بد بار نیک۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ برائی نہ کر، کیونکہ اچھے دوست سے بھی تو برائی ہی دیکھے گا، یعنی اگر برا کرے گا تو اس کا بدلہ برا ہی دیکھے گا۔ نمی روید از تخم بد بار نیک، کبھی بھی برے بیج سے اچھا پھل نہیں اگتا، کبھی بھی برے بیج سے اچھا پھل نہیں اگتا۔ تو اس کا پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ مکن کا معنی نہ کر، بد کا معنی برائی، کیوں کہ کا معنی کیونکہ، بد بینی تو برائی دیکھے گا، بینی یہ دیدن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ دیدن کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور بیند اسم مضارع آتا ہے، تو اس کی گردان ہم کریں گے بیند، بینند، بینی، تو بینی تو دیکھے گا۔ از یار نیک، از کا معنی سے یار نیک اچھے دوست سے، نیک دوست سے، اچھے دوست سے۔ نمی رویت کا معنی نہیں اگتا، از کا معنی سے تخم بد برے بیج سے، برا بیج، از تخم بد برے بیج سے، نمی رویت نہیں اگتا، کیا نہیں اگتا؟ بار نیک، بار کہتے ہیں پھل کو، بار نیک کا معنی ہوگا اچھا پھل، اچھا پھل۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں مکن بد، برائی نہ کر، کہ کیونکہ بد بینی تو برائی ہی دیکھے گا، از یار نیک اچھے دوست سے، یعنی جیسی کرنی ویسی برنی، جیسی کرنی ویسی برنی۔ اگر تو برائی کرے گا تو صلہ برائی میں ملے گا، اگر تو اچھائی کرے گا تو صلہ اچھائی میں ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں نمی روید از تخم بد بار نیک، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی برے بیج سے اچھا پھل نہیں اگتا، برے بیج سے اچھا پھل نہیں اگتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو لوگوں کے ساتھ برائی کرے اور صلے میں لوگ تجھے پھولوں کے ہار پہنائیں، یا تیرا ادب کرے، یا تیرا احترام کریں، یا تیری عزت کرے، تیری تعظیم کریں، تیری توقیر کریں، اور تجھے اعلیٰ منصب کے اوپر بٹھائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اور اس کا صلہ برائی ہی دیکھے گا، اگر تو اچھائی کرے گا اور نیکی کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، تواضع کرے گا، انکساری کرے گا، تو اس کا پھل بھی اچھا پائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔